مناجات آخر نے جیڑی بندہ ہولی ہولی راز دی گل کسی دوست نال کرتا ہے تو اپنی مناجات فرمانے ہم سے اپنی طاعت و مناجات کا ارادہ فرما کہ ساڈے اتے اس نو غالب کر دے کہ غفلت تو بیدار ہو جائیے اور اپنی طاعت اور مناجات دے نال ساڈے دل نو وابستہ کر لیں، ہمارے قلب اور اسرار کو اپنے قرب کی لذت دے۔ فرماندے نے کہ کدوں ہوئے گا کہ جدوں ساڈے باطن نو میرے دل نو تو اپنے قرب دی لذت عطا فرماویں گا تے پھر غفلت جڑی ہے بیداری دے بدل جائے گا۔ ہماری اور ہماری معصیتوں کے درمیان ایسا فصل بنا دے جیسا کہ آسمان و زمین کے درمیان تو نے فصل فرما دیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان سمجھے تو خواہشاں دے وچ کی کر دے اتنا فاصلہ بنا دے کہ خواہش کئی کو دور ساڈے تو کر دل دے وچ اور ہم کو اپنی اطاعت کے اتنا قریب لے آ جتنا تو نے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کو قریب فرما دیا۔ فرما دینے اور تیری محبت اور دے وچ اپنے سر نو جھکانا اور تیرے ذکر دے وچ راتاں نو جاگنا اور تیری یاد دے نال دل نو وابستگی کرنا وہ کہ کیویں ہوئے۔ فرما دینے کہ اتنا قرب عطا فرما دے جویں اکھ دی سیاہی اور سفیدی دے وچ آپس وچ قرب ہے۔ اکھ دے چو سفیدی دور کرن لگو سیاہی دور کرن واقع نہیں ہو جائے اور ہے کہ ایک دوسرے دے انہیں تو فرماتے ہیں ہمارے اور اپنی ناپسند باتوں کے درمیان ایسی آڑ حال کر دے ایسی آڑ حل کر دے جیسا تو نے اپنی معصیتوں کے درمیان اپنے مقبولوں کو محفوظ فرمایا۔ جی اپنے نفسوں اور خواہشات و طبائع کو دائمی روزوں دائمی نماز اور دائمی صبر سے پگلاؤ۔ حضور اگے انہوں کے گفتگو شروع کرتے پہنے نے یہ تو دعا کیتی نے کہ ان فرما دے نے کہ خواہشات اور تیری طبیعت دی جڑیاں چاہتا نے انہوں نے کہ کیویں کہ ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے روزے رکھیا کر بھوکا رہا کر اور نماز اور دائمی صبر دے نال رکھے اپنے آپ نو پگھلا دے اپنے آپ نو پگھلا دے۔ جس نفس اور خواہش اور طبیعت کا پگھل جانا بندے کے لیے جب نفس و خواہش اور طبیعت کا پگھل جانا بندے کے لیے درست ہو جاتا ہے تو وہ اور اس کا مولا مزاحمت کے بغیر رہ جاتے ہیں۔ جناب فرماتے ہیں کہ جن دے وچوں یہ دیوار نکل گئی نا اس نوں کی حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس دے وچ کہ اس کا مولا کلا کہ خدا تک کی اس نوں لڑائی بلا ٹوکو بغیر کسی تو مل جاتی ہے۔ عارف روم نے کسی دے اتے جناب نے گفتگو فرمائی عالم اسباب دے اتے فرماتے ہیں کہ میں جے اللہ دی ذات پاک دی تینوں سمجھان واسطے تو کوئی مثال دیوا نا تے تو اس مثال میں چپڑ جاویں گا تے او ایسا کا مثلی شاید ہے وہ دی تو مثال ہے کوئی اس دی تو مثال ہے کوئی نہ تے جے کہ میں گل نہ کرا تے میرا دل نہیں رہ سکتا میں گلتا ہوں تو معبود کی کرنی تے جے تینوں سمجھان واسطے مثال دیواں تے تو گل سمجھن دے واسطے اس مثال میں چمبڑ جاوے گا کہ وہ کہ مثالہ تو پاک ہے جیسا کا مثلی شاید اس دی مثل تو کوئی چیز بھی نہیں ہے گی۔ تو فرمانے نے کہ تیری حالت کی ہے کہ تیری حالت ہے وہ بستہ پائے چوں گیا لذت جی غور دے نال سنا جی
ایک پہلے ایک گل سن لو تاکہ طبیعت غفلت تو بیدار بھی ہو جائے تو ذوق بھی آ جائے. عرض کرتے ہیں از باد صبا خاصتم دلم بوے تورا. تو سرمد شہید دی ربائی ہے جناب فرماندے نے از باد صبا خاصتم دلم بوے تورا. صبح دی ہوا چلی تو میرے دل نے تیری خوشبو دا سوال کیتا کہ اج تک محبوب دی خوشبو آوے تے تاں چشمم دے چمن جست گلے روئے تورا. کہ باغ دے وچ گیا میں تے میری اکھ نے کہ تیرے چہرے دے پھل دی تلاش کی تھی. آخر بعزیں دو چار گشتم پہ ازاں. آخر اس جستجو دے وچ کہ میں اس مقام تے پہنچ گیا اندیشہ نشاندار راہ قوت. تو میرے فکر دے وچ ایک چیز پیدا ہو گئی اور اس میرے فکر اور تفکر نے مینوں تیری گلی دا پتہ دس دتا. محبوب بیٹھے رہی محبوب بیٹھے. تو فرماتے نے پستائی پائی چو گیا اندر زمین کہ مثال میں دیواں تے تو انہوں چپٹ جائے گا. تے جے ور بگوئم در مثال صورتے پر ہما صورت بخصبی ہے فتح تو اس مثال میں چپٹ جائے گا. اور فرماتے نے گر بگوئم زام لذت پائے تو ورنہ گوئم ہیچ زام ہے پائے تو اگر میں تیرے سامنے کوئی چیز نہ بیان کراں تے مثال میں تو چپٹ جائے تے میرا دل رہ نہیں سکتا اس گفتگو تو بغیر. تو پھر فرماندے نے کہ تیری حالت کی ہے کہ تیری حالت ایویں میں جویں گھاہ ہوتا ہے نا سر دا بوٹا ہوتا ہے کیوں دیاں جڑاں ہوندیاں نے کندے وچ زمین دے وچ. تو جس وقت تو تیز ہوا آدھی ہے کہ وہ جڑا سر دے بوٹا ہے نا وہ زمین دے نال لگ جاتا ہے. سر بجوں بانی بغادے بھیجکی. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس وقت تو اللہ دی ذات پاک دی محبت دی اور دین دی اور اس دی طرف رغبت کرنا ہے تو بڑا سیرا لانا ہے تو اتھرو ہی سٹنا ہے. لیکن کہ بے یقینی دی حالت ہے تیرے ہوتے. اور مالک کریم نے فرمایا کہ ایمان جڑا اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اس دنیا دے وچ بھی اور آخرت دے وچ. اس کو کی کرتا ہے اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے. ایمان دی مثال شجر طیبہ دے نال ہے اور کفر دی مثال شجر خبیثہ دے نال ہے. اور فرمایا گیا کہ شجر خبیثہ جڑا ہے نا وہ قرار نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا کسی جگہ تے بھی نہیں. اور مومن دی زندگی تے ثبات کتھوں آندا ہے کہ ہر حال دے وچ خوش رہتا جو حال بھی آوے اس دے اوتے مالک دے حکم نو اپنے سر تسلیم خامہ جو مزاج یار میں آئے. تو فرماتے نے بستائی پائی جو گیا اندر زمین تیری مثال ایویں میں جی میں سادہ بوٹا ہوتا ہے کھا ہوتا ہے ہوا آدھی ہے تے وہ ہلدا ہے تو سر بجو بانی ببادے بے یقین جو بے یقینی دے نال سر ادا ہوتا ہے کی کرتا ہے سر لیک پایت لیستا نکلے کوئی. لیکن تھلے ہوندے جڑے پیر نے کیونکہ وہ مٹی دے وچ گڈے ہوئے نے اس ہوا دے نال اٹھن دا وار نہیں آندا. تو جڑا میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی ہے نا تو فرما دے نے کہ نہ تمام چیزاں دے کولوں میرے دل نو اگر پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو سکتی ہے تو تیرے فضل دے نال ہو سکتی ہے. تو فرمایا لیک پایت نیستا نکلے کنی لیک پایت نیستا نکلے کنی. فرماتے نے تیرے پیر نہیں ہیں گے کہ پیران دے نال ٹریا جانا. قدم انسان پٹتا ہے نا جے پیر ہوں جے لتاں لولیاں ہوں تے مڑ سفر کر سکتا ہے. فرماندے نے لیک پایت نیستا نکلے کنی کہ تیرے پیر نہیں کہ تو ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل ہو سکیں یا مگر پالا عظیم کے بار کنی یا کہ مٹی دے وچ جو پیر باہر کٹ لوے
جڑاں کیونکہ تھلوں مٹی نے قابو کیتیاں ہوئی ہیں اتوں نکلنا بڑا یہ سارا بیان حضور غوث پاک دا جڑاں کٹن واسطے اور ہر گل دی انتہا اور اختتام اللہ کی ذات پاک دے فضل دے تے ہوندا جی جی چوکنی پارا لیک چوکنی پارا حیاتت نہیں کے لست فرماندے نے کہ مشکل تیرے واسطے ہے کہ تیری زندگی دا سارا دار و مدار جڑا ہے نا وہ اے سکے مٹی دے نال وابستہ کیتا ہوا ہے خانی جنیاں خواہشات ہیں جسم کے نال وہ تیرے وہ چمڑیاں ہوئی ہیں این حیاتت راہ روش بس مشکل است اور اس زندگی دے کولو اس کی طرف جانا بڑا مشکل کا بڑا اس واسطے مالک کریم فرماتے ہیں کہ انی جائلوں فی الارض خلیفہ میں زمین دے وچ اپنا نائب بنانا چاہتا سا تاکہ فرشتے موجود سن تسبیح و تحلیل کرنے والے سن اللہ کی ذات پاک کی نافرمانی تو انہیں دے تصور ہی نہیں اور ہما وقت اللہ پاک کی کبریائی کا ذکر کرنے والے لیکن پھر بھی فرمایا کہ مینوں ایک نائب کی ضرورت ہے اور اس جگہ نائب بنایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام انہوں نے وچ دوویں چیزاں رکھیا ہوئی ہیں کہ میں دنیا نو وسانا ہے حسن کے نال سجانا ہے تیرے نال انہاں چیزاں نو وابستہ کرنا ہے کہ تو اپنے کردار کے نال ثابت کرنا ہے کہ میرے اندر میرے محبوب تو سوا اور کسی شے کی طرف نہیں ہر شے اپنی جگہ تے حسین ہے خوبصورت ہے کاش موجود ہے کرن دا حکم بھی ہے اور کرنا بھی ہے لیکن جس وقت اللہ پاک دے درمیان اور تیرے تعلق دے درمیان حائل ہوئے تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دے قرب اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دی ذات تے کردار کو واسطہ بنایا ہے کہ فرمایا کہ کسا زندگی ایویں بسر کرنی جویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسر کرنا سمجھ آ گئی کہ زندگی کی کرنی ہے اسی طرح بسر کرنی ہے بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے عطا کیتے گئے لیکن جس وقت حکم آیا تو اس حکم نے انہوں نے ثابت کیتا ہے کہ بے حد محبت ہے بے حد الفت ہے اور بڑھاپے دے وچ آئے نے جوانی دے وچ آئے لیکن حکم اولا ہے اسماعیل علیہ السلام کا پیار اولا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ثابت کیتا کہ جان بڑی پیاری ہے لیکن اللہ نے پیار تو ایک ہر شے تھلے ہر شے کی ہے تو انسان نے سیدنا آدم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو اللہ دی ذات پاک نے اس محبت کی دنیا کے وچ اپنے واسطہ بنایا کہ معلم نے تہاڈی میری طرف آن دے واسطے کہ جویں ٹر کے تسا انہاں دے پیچھے پیچھے آنا ہے تو پھر تانوں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی دیکھو نا اللہ پاک نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فرمایا کہ بے شک تہاڈی رہنمائی دے واسطے اللہ دے رسول دی زندگی دے وچ بہترین نمونہ کہ کیویں جی اسی دے پورے لوی جی کیویں اس نو کریے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی زندگی دیکھا حضور دی سنت مبارکہ ویکھیا کرو حضور دا طریقہ مبارکہ ویکھیا کرو حضور دی سیرت طیبہ تے ویکھیا کرو تو ہم آپ پہ پتہ لگ جائے گا کہ زندگی کی کرنا فرمایا کہ بہترین نمونہ کس دے واسطے میں یہ نمونہ اس دے واسطے جہاں اللہ دے ملن اور قیامت دے آن دیتے امید رکھتا ہے کہ جنہوں میرے ملن کا چاہے تے جڑا وہ دن قیامت دا ہے اس دے آن دا مولا روح فرما دے نے کہ جڑا قیامت ہے نو یوم آکھیا جاتا ہے اس نو یوم دے نال تعبیر کیتا جاتا ہے کہ جس دن ہو جس دن ہوے جس دن ہوے سمجھ آپ نے اس پرانے پاک تو فرمایا کہ ہنیرا جڑا ہے اس وچ ہر شے لکی ہوندی رات دے وقت تے جس وقت دن چڑھدا تے ہر شے کی ہو جاندی ہے روشن ہو جاندی اکھر قیامت نو یوم اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ ہر شریف اپنی شرافت نو ویکھ لے گا اور ہر دنگا آپ کے جگہ پر نو ویکھ لے گا چاند سامنے آ جائے گی ہر شے تمہارے کریم نے فرمایا
کہ میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ کس دے واسطے کہ جڑا میرے ملن دی امید رکھتا ہے اور میرے سامنے پیش ہوتا اس میں یقین کامل ہے کہ پیش بھی ہونا ہے اور محبوب دے نال ملنا بھی ہے، وذاکر اللہ کثیرہ اور کثرت دے نال اللہ نے یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نمونہ انہاں نوں نصیب تے نمونہ نظر آتا ہے جنہاں دا دل اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے وچ مشغول رہتا ہے۔ مشغول کی رہتا ہے؟ ہاں ذکر جنہوں درویش وعدے نے ہاتھ کار والے تے دل یار والے، سبحان اللہ، جو کچھ مرضی کرے تیرا جسم لیکن دل ایک لحظہ بھی اس دے محبوب دے خیال تو غافل نہ ہوئے۔ تو فرمایا گیا کیوں حیاتت ہر بجیلی ہے روی کیوں کنی پارا حیاتت دیں گلست، کیونکہ تیرے واسطے پیر کٹنا اتھوں اس واسطے مشکل ہے کہ تیری زندگی انہاں تمام فانی چیزاں دے نال وابستہ ہے اور تیرے دل دی دنیا جیڑی ہے اس لذت دے کولوں بے نیاز ہے۔ جس وقت تیرے دل دی دنیا دے وچ محبت جا گزین ہوئے گی نا تو فرما دینے اس فانی چیزاں تے مٹی دے کولوں پیر تو آپے کٹ لائے، مشکل نہیں نظر آوے گی، مشکل نہیں نظر آوے گی۔ فرمایا